بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اعجاز علی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کا اپنے چینل سبق کہانی۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا اپنے انگوٹھے کو تکلیف دے کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ بہت زمانہ ہوا کشمیر میں ایک غریب برہمن سودا رام رہتا تھا۔ خدا نے اسے بیوی بھی ایسی دی تھی کہ جو شاکی بھی تھی اور بے صبری بھی۔ ہمیشہ ہرس کا بھوت اس کے سر پر سوار رہتا تھا۔ وہ اپنے شوہر کو احمق اور نکھٹو کہہ کر پکارتی۔ اس کی زبان کرنی کی طرح چلتی رہتی، جس کا اس کے شوہر پر تباہ کن اثر پڑ رہا تھا۔ ادھر اس کی زبان تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی اور اس کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ تیزاب کا کام کرتا تھا۔ سودا رام اس سے تنگ آ چکا تھا۔ وہ اسے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا لیکن کوئی راستہ سجھائی نہ دیتا۔ ایک روز جب اس کی بیوی نے اس سے راجا سے دان دکشنا لانے کو کہا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ یہ دکشنا لینے کے لیے تمہیں زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا، تو وہ مارے خوشی کو اچھل پڑا، کیونکہ اس طرح اسے چند روز کے لیے اپنی بیوی کے زہر میں بجھے تیروں سے راحت مل جائے گی۔ اس نے ایک چھوٹے سے تھیلے میں تھوڑا بہت کھانا ڈالا اور گھر سے روانہ ہو گیا۔ کڑی دھوپ میں کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد اسے تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ خوش قسمتی سے وہ ایک چشمے کے قریب ایک گھنے درخت کے نیچے آ بیٹھا۔ اس نے اپنی چھوٹی سی گٹھڑی وہاں رکھی، اپنا روکھا سوکھا کھانا کھایا اور تھوڑی دیر سستانے کے لیے لیٹ گیا۔ اس سے قبل کہ سودا رام اپنا سفر شروع کرتا، اس نے کیا دیکھا کہ ایک سانپ چشمے سے نکلا اور اس کے چھوٹے سے تھیلے میں جا گھسا۔ سودا رام کو فوراً ایک ترکیب سوجی کہ کیوں نہ میں یہ سانپ اپنے گھر لے جاؤں، وہ میری بیوی کو ڈس لے گا اور وہ اس طرح میرا اس سے پیچھے چھوٹ جائے گا۔ یہ سوچ کر اس نے ہانپتے کانپتے ہاتھوں سے ایک ڈوری سے تھیلے کا منہ بند کر دیا، اور تبھی مسکراہٹ اس کے چہرے پر ناچ اٹھی اور وہ ہلکے من کے ساتھ گھر لوٹا۔ گھر آ کر سودا رام نے مسرت کے عالم میں چلا کر کہا، میں نے کہا ادھر آؤ، دیکھو تمہارے لیے ایک انمول تحفہ لایا ہوں۔ پہلے تو اسے سودا رام کی بات پر یقین ہی نہیں آیا، کیونکہ اس کا شوہر اس کے لیے کوئی عمدہ چیز تحفے کے طور پر لاتا ہی نہیں تھا۔ تاہم جب اس نے قائل کر دیا کہ اس کے تھیلے میں واقعی کوئی بیش قیمت تحفہ ہے تو وہ اپنے کمرے سے باہر آ گئے۔ اس نے اندر جا کر دروازہ بند کر دیا۔ جب برہمن نے تھیلا کھولا اور سانپ نے اپنا سر باہر نکالا تو وہ چیخ مار کر دروازے کی جانب دوڑ، لیکن گھبراہٹ کے عالم میں دروازہ نہ کھلا۔ تبھی سودا رام نے کہا، کم وقت سانپ تجھے ڈس ہی لے تو اچھا ہے، میں تیری پرواہ کیوں کروں۔ آخر سانپ نے اس پر رحم کھا کر اسے چھوڑ دیا۔ تبھی ایک معجزہ رونما ہوا، سارا کمرہ اچانک منور ہو گیا اور سانپ نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک ننھے سے بچے کی شکل اختیار کر لی۔ سودا رام بھی دانتوں تلے انگلی دبا کر رہ گئے۔ یہ اس کی خوش بختی کی علامت تھی، جو اس کی کوڑ مغز بیوی کے خواب و خیال سے پرے تھی۔ یہ چھوٹا سا بچہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا گیا۔ وہ اپنے دھرم کے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھا۔ وہ ان کے گھر میں کنچن برسانے آیا تھا۔ خوش نصیبی اب سودا رام کے قدم چومنے لگی۔ وہ بچہ ناگ رائے کے نام سے مشہور ہوا۔ ایک روز اس نے اپنے باپ سے کہا، پتا جی مجھے چشمے پر لے چلو، میں وہاں صاف شفاف پانی میں نہانا چاہتا ہوں۔ اس کے باپ نے جواب دیا، بیٹا یہاں تو صرف ایک چشمہ ہے، یہ چشمہ شہزادی کا ہے۔ یہ چشمہ قلعے کے اندر ہے۔ یہ قلعہ اونچی اونچی دیواروں میں گھرا ہوا ہے اور وہاں چاروں طرف کتنا کڑا پہرا رہتا ہے کہ پرندہ تک بھی پر نہیں مار سکتا۔ مگر ناگ رائے کی بے قراری بڑھتی رہی اور وہ اپنے باپ سے اصرار کرنے لگا کہ مجھے قلعے کی بیرونی دیوار تک لے جائے۔ سودا رام اسے قلعے کی دیوار تک لے گیا۔ وہاں جا کر ناگ رائے پھر سانپ بن گیا اور وہ دیوار میں ایک شگاف کے ذریعے رینگ رینگ کر اندر داخل ہو گیا۔ وہاں اس نے چشمے کے صاف شفاف پانی میں نہا کر اپنی آرزو پوری کر لی اور پھر وہاں سے واپس آ گئے۔ اگلے روز راجا کی خوبصورت اور شہرت یافتہ شہزادی ہیمل نے دیکھا کہ کوئی شخص چشمے میں نہا کر گیا ہے، کیونکہ اس نے پانی کی چھپاکے کی آواز سن لی تھی، لیکن پہرے داروں اور شہزادی کی کنیزوں میں سے کسی نے بھی کسی کو وہاں نہ دیکھا۔ ناگراج اگلے روز چپ چاپ وہاں آ پہنچا، مگر اس بار ہیمل نے اس گھسپیٹیے کی جھلک دیکھ لی تھی۔ وہ اس پر بے طرح مر مٹی۔ اس نے فوراً اپنی ایک کنیز سے اس کا پیچھا کرنے کو کہا۔ باندھی بیس بدل کر اس کے پیچھے پیچھے گئی۔ آخر اسے معلوم ہو گیا کہ لڑکے کا نام ناگ رائے ہے، وہ شہر کے برہمن سودا رام کا بیٹا ہے۔ اسے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ جس نوجوان نے اس کا دل جیتا ہے وہ اسی شہر کا رہنے والا ہے، لہٰذا اس نے اس برہمن زادے سے شادی کرنے کا تہیہ کر لیا اور اپنی آرزو ظاہر کرنے کے لیے روایتی شاہی رسوم ترک کر کے گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں اپنے باپ کے پاس آ گئے اور اس کے سامنے اپنے مقصد بیان کر دیے۔ ہیمل کے باپ کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس کی بیٹی اپنی من پسند نوجوان سے شادی کرنا چاہتی ہے
تو اس نے پہلے تو محسوس نہ کیا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اسے ایک غریب برہمن زادے کو اپنا داماد بنانے کا خیال مضحکہ کے محسوس ہوا اور ذلت آمیز بھی۔ میں اپنی ذات برادری، دوسرے راجاؤں، دربار کے درباریوں، امیروں اور وزیروں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس نے اسے تنبیہ کی، لیکن ہیمل اپنی ضد پر اڑی رہی اور اس نے اعلان کر دیا کہ جب تک راجا اس کی خواہش پوری نہیں کرے گا وہ کھانا تک نہ کھائے گی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کھانا پینا اور ہار سنگار سب کچھ چھوڑ دیا۔ تریہٹ کے ساتھ بالہٹ دونوں ہی مشہور ہوتے ہیں، یہاں تو کریلے اور نیم چڑھے کی کیفیت تھی۔ آخر راجا کو ہیمل کے ارادے کے آگے جھکنا پڑا۔ چند روز بعد یہ ہیمل کی ضد رنگ لائی اور راجا نے سودا رام کو اپنے محل میں طلب کیا۔ جب سودا رام نے محل میں قدم رکھا تو وہ پہلے بہت خوفزدہ ہوا، اور جب راجا نے اپنا مقصد بیان کیا تو اس کے پیروں تلے کی زمین نکل گئی۔ وہ بہت بڑی الجھن میں گرفتار ہو گیا۔ اس نے کہا، مہاراج، میں ایک غریب جگہ جگہ مانگ کر گزارا کرتا ہوں، آپ مخمل پر ٹاٹ کا پیوند لگانے کی بات سوچ رہے ہیں۔ میں اور آپ، کہاں راجا بھوج اور کہاں گنگو تیلی، میں شہزادی کو اپنی بہو کیسے بنا سکتا ہوں؟ وہ تو ایک انمول موتی ہے اور میں ٹھڑا گودر۔ لیکن جب ناگ رائے نے اس رشتے کے لیے اصرار کیا تو سودا رام کو جھجکتے ہوئے چاروں ناچار ہاں کہنی ہی پڑی۔ تو سودا رام غم کے بہرے بے قرار میں ڈوب گیا۔ وہ ہر ایک سے یہی کہتا کہ جب ہم محل میں بارات لے کر جائیں گے تو ہمیں کتنی ندامت ہوگی۔ یہ سن کر ہی میں مارے شرم کے پانی پانی ہوا جا رہا ہوں۔ مگر ناگ رائے نے کہا کہ شادی کے متعلق آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے سارا انتظام کر لیا۔ شادی کے دن اس نے بیت کی چھال پر ایک پیغام لکھا اور سودا رام سے کہا کہ آپ سیدھے اسے کسی چشمے میں ڈال آئیے۔ سودا رام نے وہی کیا، لیکن جب وہ گھر لوٹا تو اس کے تعجب کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جہاں غریب برہمن سودا رام کی ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی تھی، وہاں ایک عالیشان محل کھڑا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا گویا وہ راستہ بھول گیا ہے۔ اسے اندر ڈھول نکارے بجنے اور شہنائی کی آواز بھی سنائی دی۔ اس نے دیکھا ایک گھوڑوں پر زینہ راستہ اور ہاتھی اماریوں سے پیراستہ ہیں اور دربان زرق برق پوشاکیں پہنے کھڑے ہیں۔ ناگ رائے اندر سے شہزادوں کی طرح باہر نکل آیا۔ وہ اب مہاراجا تھا۔ اس نے سودا رام کو یقین دلایا کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ سارا شہر مسرت کے جھولے میں جھول رہا تھا، کیونکہ ہیمل اور ناگ رائے کی شادی تھی۔ دریا کے کنارے ان کے لیے ایک نیا محل تعمیر کر دیا گیا، جہاں وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ لیکن انہیں مسرت کے یہ دن اور زیادہ دیکھنے نصیب نہ ہوئے۔ ناگ رائے کی ناگنیں پاتال میں اس کی جدائی بری طرح محسوس کرنے لگی اور اس کی تلاش کی سرتوڑ کوشش کرنے لگی۔ ان میں سے ایک انسانی شکل اختیار کر کے عورت بن گئی اور اس نے اپنے شوہر کے متعلق پوچھ تاچھ شروع کر دی۔ آخر اسے علم ہو گیا کہ ناگ رائے کی شادی ہیمل سے ہو گئی۔ ناگ رائے کو آگاہ کرنے کے لیے اس کا تعلق ناگنوں سے ہے، وہ اپنے ساتھ سونے کی چند نایاب برتن بھی لے گئے اور انہیں فروخت کرنے ہیمل کے پاس آئے اور اس کے سینے پر منڈلانے لگے۔ ہیمل ان نواردات سے بہت متاثر ہوئی اور انہیں سستے داموں خرید لیے۔ ناگ رائے شکار سے لوٹا تو ہیمل نے اسے وہ سونے کے برتن دکھا۔ اس نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ اس کی ناگنوں کی شرارت ہے۔ اس نے ان برتنوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور ہیمل کو تنبیہ کی کہ وہ آئندہ ایسی عورتوں کی چکنی چپڑی باتوں میں نہ آئے۔ ہیمل شش و پنج میں پڑ گئی مگر خاموش رہی۔ جب ناگن کی پہلی چال ناکام ہو گئی تو ناگ رائے کی ایک اور ناگن نے مختلف چالیں چلنے کی کوشش کی۔ اس نے ایک چمارن کا بھید بھرا اور سیدھی ہیمل کے پاس گئی اور اس سے پوچھا کہ کیا وہ اس کے پتی ناگ رائے موچی کو جانتی ہے۔ ناگ رائے میرا پتی ہے، ہیمل نے جواب دی۔ وہ برہمن ہے اور سودا رام کے بیٹا ہے، میں یہ نہیں جانتی۔ اس نے جواب دیا، مجھے معلوم ہے کہ ناگ رائے میرا پتی ہے اور وہ ہریجن ہے۔ اس نے ہیمل کا چہرہ دیکھ کر اندازہ کر لیا کہ اس کی بات کا اثر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس نے مزید کہا، تم اس کی ذات پوچھ لو لیکن تمہیں یقین نہیں آئے گا، اور اگر تم اس کا امتحان لے لو تو اس سے کہو کہ وہ دودھ کے چشمے میں چھلانگ لگائے۔ اگر وہ برہمن ہوگا تو ڈوب جائے گا، اور اگر ہریجن ہوا تو چشمے پر اس کی لاش تیرتی نظر آئے گی۔ جب ناگ رائے نگر آیا تو ہیمل نے اس کی ذات پوچھی۔ اس نے سمجھ لیا کہ اس کی ناگن اسے بیوقوف بنا گئی ہے۔ اس نے اسے سمجھا بجھا دیا، مگر وہ اپنی ضد پر اڑی رہی کہ آپ کو اپنی ذات کا ثبوت دینا ہوگا، اس کے لیے آپ کو امتحان سے گزرنا ہوگا۔ ہیمل کو مطمئن کرنے کی جب تمام کوششیں ناکام ہو گئی کہ یہ چال اس کے دشمنوں کی طرف سے بچھایا گیا ہے، تو آخر اسے اس کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے امتحان سے گزرنا پڑا۔ اس نے اپنے پاؤں دودھ کے چشمے میں ڈال دی اور ادھر ناگ رائے کی ناگنوں نے مل کر اسے دھکا دے کر چشمے میں گرا دیا۔ اس نے اس امید سے مزاحمت نہ کی کہ ممکن ہے کہ ہیمل مطمئن ہو جائے، لیکن سب بے سود۔ جب اس کے گھٹنے ڈوب رہے تھے تو اس نے کہا، تم مطمئن ہو؟ اس نے انکار میں جواب دیا۔ جب اس کی کمر ڈوبنے لگی تو اس نے پھر پوچھا، لیکن اس نے جواب نہیں دیا۔ جب دودھ کی سطح چھاتی اور ٹھوڑی تک آ پہنچی
تو اس نے ہیمل سے بار بار درخواست کی، لیکن اس کی ذات کے متعلق غلط فہمی ابھی تک دور نہ ہوئی۔ جب تک دودھ ماتھے تک نہ آ پہنچا اور وہ ڈوبنے لگا تو ہیمل کو موقع کی نزاکت کا احساس ہوا، تو وہ چھلانگ لگا کر بڑھی اور اس کے بال پکڑ کر اسے وہاں سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ناگ رائے دودھ میں ڈوب کر غائب ہو گیا اور ہیمل کے ہاتھوں صرف اس کے بالوں کا گچھا رہ گیا۔ اب ہیمل تنہا رہ گئی تھی۔ اس کا غم ناقابل بیان تھا۔ اس نے رو رو کر برا حال کر دیا تھا اور کوئی بھی ڈھارس دینے والا نہ تھا۔ اس پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، اور اس پر ستم یہ کہ اسے اپنی نادانی کے باعث ہی یہ دن دیکھنا پڑا۔ اپنی اس غلطی کا کفارہ کرنے کے لیے اس نے اپنی تمام دولت خیرات کر دینے کا فیصلہ کر دیا۔ ہر روز وہ لاتعداد مصیبت زدہ مردوں اور عورتوں کو راحت پہنچاتی۔ اس نے سونا چاندی، ہیرے جواہرات سب کچھ خیرات کر دیا، حتیٰ کہ اس کے پاس صرف سونے کی ایک کنڈی اور موسلی رہ گئی تھی۔ ایک بار ایک بوڑھا اور اس کی لڑکی اس کے پاس خیرات لینے آئے۔ اس نے انہیں کھانا کھلایا اور اپنی ببتا سنائی۔ اس کی داستان غم سن کر کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ اس بزرگ نے ہیمل کو بتایا کہ ایک رات میں اور میری لڑکی ایک چشمے کے قریب بیٹھے تھے کہ آدھی رات کو کافی شور سنائی دیا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے فوج مارچ کرتی ہوئی آ رہی ہو۔ پھر کئی نوکر چشمے سے نکلے، انہوں نے جگہ صاف کی اور ایک شاندار دعوت کا بندوبست کیا۔ اس میں کئی مہمان شریک ہوئے، ان میں سے ایک شہزادہ بھی تھا۔ رقص و سرور کی محفل کے بعد وہ سب چشمے میں غائب ہو گئے، صرف ان کا سردار رہ گئے۔ اس نے تھوڑا سا کھانا درخت کے نیچے یہ کہہ کر رکھ چھوڑا کہ یہ حصہ ہیمل کے نام کا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھی چشمے میں غائب ہو گئے۔ ہیمل نے اس بزرگ سے اصرار کیا کہ اسے چشمے تک لے جائے اور اسے اپنی بچی ہوئی سونے کی کنڈی اور موسلی بطور انعام دے دی۔ وہ اسے چشمے پر لے آئے۔ جو کچھ اس بوڑھے نے بیان کیا تھا، رات کو اس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اس کی رگیں تن گئی اور دل بے طرح دھڑکنے لگا۔ جب ناگرائے چشمے سے باہر نکلا تو ہیمل اس کے قدموں پر گر پڑی۔ ناگرائے بھی عالم جذبات میں ہو گیا، لیکن اسے یہی خوف کھایا جا رہا تھا کہ اگر میں اسے اپنی قیام گاہ میں لے گیا تب تو میری ناگنیں اسے ڈس لیں گی۔ اس نے اسے تسلی دی اور کہا، تم 1-1.5 مہینہ انتظار کرو، میں تمہارے رہنے کا انتظام ہوتے ہی اپنے پاس لے آؤں گا۔ ہیمل فرقت کے مزید لمحات برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کے پیروں سے لپٹ گئی۔ ناگرائے اب تذبذب میں تھا۔ آخر کار اس نے اسے کنکر بنا کر اپنی پگڑی میں چھپا لیا اور ناگ لوک میں اپنے گھر چلا گیا۔ اس کے ناگنوں نے اسے کنکھیوں سے دیکھا اور آدمبو آدمبو کہہ کر اس کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ وہ یہ راز پوشیدہ نہ رکھ سکا۔ جب انہوں نے صدق دل سے وعدہ کر لیا کہ وہ اسے تنگ نہ کریں گی تو اس نے ہیمل کو پھر عورت بنا دیا۔ وہ اس کے حسن و نزاکت سے بےحد متاثر ہوا، لیکن سوتیا ڈاہ آگے آ رہا تھا۔ اسی باعث انہوں نے اس کی کوئی مدد نہ کی، چونکہ انہوں نے ناگ رائے سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہیمل کو کوئی ایذا نہ پہنچائیں گے۔ اس لیے بدلہ لینے کی غرض سے وہ اس سے چاکری کرانے لگے۔ یہ شہزادی تو میلوں میں نازوں سے پلی تھی، جہاں ہر کام کے لیے نوکر چاکر، لونڈیاں اور کنیزیں ہمیشہ ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے، لیکن پھر بھی اس نے باورچی خانے کی دیکھ بھال کی پوری ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر لے لی۔ لیکن اس خانہ داری کے امور کا کوئی تجربہ نہ تھا، اس لیے وہ ایک گنوار اور پھوہڑ خانہ دار خاتون ثابت ہوئی۔ ایک روز وہ سپولیوں کے لیے ابلے ہوئے دودھ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اسے برتنوں میں انڈیل رہی تھی کہ اچانک چمچہ برتنوں سے ٹکرایا۔ سپولیے غلطی سے معمول کے مطابق ناشتہ سمجھ کر لپ گئے۔ وہ باورچی خانے کی جانب ریگنے لگے اور جلدی سے گرم گرم دودھ نگل گئے۔ اس کے نتیجے میں سب جل کر مر گئے۔ ناگنوں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ سب نے مل کر ہیمل کو ڈس لیا اور وہ فوراً ہی راہی ملک آدم ہو گئے۔ اس المناک حادثے سے ناگرائے پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ پاگل ہو گیا، لیکن لاچار تھا۔ اس نے ہیمل کی لاش کو نہلایا اور وہ اسے نظر آتش کرنے کے بہانے چشمے کے کنارے آیا۔ وہ ہیمل کے عشق میں اس حد تک گرفتار تھا کہ اس کی لاش کو سپرد آتش کرنے کے تصور ہی سے گھبرا اٹھا۔ اسے جلانے کے بجائے اس نے اسے حنوط کر کے بستر پر جو درخت کے نیچے بچھا تھا اس پر لٹا دی۔ کبھی کبھار وہ چشمے سے نکلتا اور لاش کے حسن و جمال پر ندامت آمیز اور پشیمان کر نظر ڈالتا۔ اس بات کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ایک روز ایک سادھو اس چشمے کے قریب سے گزرا کہ جہاں درخت کے نیچے ہیمل کی لاش رکھی تھی۔ وہ ہیمل کے حسن و جمال اور ناگرائے کی بے پناہ عقیدت اور محبت سے بےحد متاثر ہوا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کے تن خاکی میں روح واپس آ گئی اور اسے زندگی کا ایک بیش بہا تحفہ عطا کر دیا۔ اس کے بعد وہ ہیمل کو اپنے گھر لے آیا، جہاں سادھو کا لڑکا ہیمل کے حسن سحر انگیز پر فدا ہو گیا۔ اس کی داستان کم سنے بغیر انہوں نے دل ہی دل میں اسے شادی کرنے کا تہیہ کر لیا۔ چند روز بعد جب ناگرائے ہیمل کی لاش کا دیدار کرنے کو اور اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرنے کے لیے چشمے سے باہر نکلا
اور لاش کو غائب دیکھا تو اس کے غم کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اپنی دنیا میں جانے سے پہلے وہ اس گتھی کو سلجھانا چاہتا تھا۔ آخرکار اس نے سادھو کی کٹیا تلاش کر لی جہاں اس کی ہیمل سوئی پڑی تھی۔ وہ اسے اس سر نو زندہ دیکھ کر مارے خوشی کے جھوم اٹھا۔ وہ اس کی نیند میں خلل ڈالنا نہیں چاہتا تھا اور جب تک ہیمل جاگ نہ جائے وہ اس کے بستر کے گرد کنڈلی مار کر بیٹھا رہا۔ اس دوران سادھو کا لڑکا کٹیا میں داخل ہوا۔ وہ سانپ کو وہاں دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ انہیں فوراً سانپ کو مار ڈالا۔ اس شور میں ہیمل کی آنکھ کھل گئی۔ اسے سانپ کی مانا قید اہمیت کا احساس ہو گیا۔ وہ اس کی غیر فطری موت کا ماتم کرنے لگی کہ ہائے میری وجہ سے آپ کو ایک بار پھر دکھ جھیلنا پڑا۔ اس کے بعد اس نے مردہ سانپ کی آخری رسوم ادا کی اور اس کے ساتھ ستی ہونے کے لیے چتا کی جانب بڑھی اور اس نے جلتی چتا میں کود کر اپنی جان دے دی۔ ان کی اس بے پناہ عقیدت، محبت اور ایک دوسرے کی خاطر قربان ہو جانے کے جذبے پر ایک ایک آنکھ پرنم تھی۔ سادھو کو خاص طور پر ندامت اور پشیمانی تھی کیونکہ اس کی جھوپڑی میں ناگ رائے نے ہیمل کی محبت کی خاطر اپنی جان نثار کر دی تھی۔ اسی پیس ہیمل بھی ستی ہو گئی تھی۔ یوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ دوستو، یہ تھی دو محبت کے مت والوں کی کہانی۔ اگر آپ کو اچھی لگی تو جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔